اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات اقتصاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال اس مہینے کے آخر میں ہم سب کو مقام تقویٰ پر فائز فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد کے ساتھ اقتصاب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ٹائم بہت کم ہے، اسی لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک ٹھیک ہے کہ جو ہے آپ لوگ بعض اوقات بولتے ہیں کہ سپیڈ سے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ بولنا یا یہ چارہ ہی نہیں ہے کہ اس بحث کو کیونکہ اگر وہ دیکھا جائے پھر ٹائم نہیں ہوتا، آپ لوگ روزے کے بعد مشکل ہوتا ہے کہ لمبی گفتگو کی جائے۔ تو آج جو ٹاپک آپ کی خدمت میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کل سے ریلیٹ ہے، اور کل ہم لوگوں نے ان ہیلدی فیملی کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھیں آپ کو۔ اس میں سے لاسٹ میں ایک چیز یہ بتائی تھی کہ اگر ہم سب کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، اور اس طرح ماں باپ، بہن بھائی، جو نیا جوڑا ہے، میاں بیوی، ریلیٹیوز، ان کی باؤنڈریز اور حدود و قیود اگر مشخص ہو جائیں تو پھر بہت سا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو تمہارے گھر بنائے ہیں، کس کے لیے؟ ہدف کیا ہے؟ سکون کے لیے، آرامش کے لیے، واقعاً اس میں سکون ملے، اور یہی اگلے عبادت کے ذریعہ بنے گا یہ گھر اور فیملی۔ تو مطلب یہی ہے کہ اگر سارے اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہیں، سارے اپنی حدود میں رہیں، تو پھر یہ جو ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں انٹرفیرنس، وہ نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ صحیح صراط مستقیم پر رہے گا۔ اب دیکھیے، یہ ایک ٹاپک بہت کلی ٹاپک ہے، کچھ میں اشارے کروں گا، ہر چیز کو نہیں ڈسکس کر سکتا ہوں، فقط یہ بتانا چاہوں گا کہ انٹرفیرنس اردو میں کہتے ہیں مداخلت یا دخالت بھی فارسی میں کہتے ہیں، کہ میاں بیوی بچوں میں جو ایک سمال فیملی ہے، اس میں دوسروں کی انٹرفیرنس، دوسروں کی مداخلت، کہ دوسرے آ کر گھر کو خراب کر دیتے ہیں، سمال فیملی کو خراب کر دیتے ہیں، یا میڈیم فیملی کو بھی ہوتا ہے کہ باہر لے آ کے خراب کر دیں۔ میں جو ہے آپ کو فقط یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو قرآن نے بھی اس میں پوری آیات ہیں، مختلف آیات ہیں۔ مثلا ایک آیت آپ یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ مومنوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ایمان والو دوسروں کے گھروں میں بھی وداؤٹ پرمیشن آپ نہیں داخل ہو سکتے، نوک کیے بغیر، اور نوک کے علاوہ ہی منہ اٹھا کے چلے جائیں، اور نوک کیا ہے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، پھر بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ان کے گھر میں داخل ہوں۔ جب اس حد تک قرآن خیال رکھ رہا ہے پرائیویسی کا، تو اس کا مطلب ہے تو انٹرفیئرنس تو وہ بالکل کرنے ہی نہیں دے گا قرآن، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے، کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ، بیل دو، نوک کرو، اگر وہ پرمیشن دیں تو تب جاؤ۔ میں اگلی آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے سورہ نور میں کہ حتیٰ اپنے بچے بھی جب خاص ٹائمنگ ہوتی ہیں، 3 ٹائمنگ قرآن نے بتائے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ ان 3 ٹائموں میں حتیٰ اپنے بچے بھی ماں باپ کے روم میں پرمیشن کے علاوہ نہ آئیں۔ کیا مطلب ہے؟ پرائیویسی ہے، ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ انٹرفیئرنس کریں۔
ٹھیک، یہ 2 مثالیں دی ہیں. ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اپنی اپنی حدود میں رہو، اپنی اپنی باؤنڈریز کے اندر ہی رہو. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں. بس یہ ایک میں نے فقط اشارہ کیا ہے. اب ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایشو جو میں نے لکھا ہے سینسٹیو ایشو ہے. اگر ہم نے اس کو دونوں سائڈوں سے، ایک سائڈ افراد دوسری سائڈ تفرید، اگر دونوں لفظ، ہمارا نیا کپل جب بھی کوئی آئے تو وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ میرے معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. ہم جلدی سے کسی کو بلیم نہ لگائیں کہ یہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہے، 2 ٹائپس ہیں. ایک یہ کہ انٹرفیئرنس پازیٹیو، آپ کہیں گے مداخلت بھی پازیٹیو ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں دینے لگا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، ماں باپ ہیں، ماں باپ یا حتیٰ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے ریلیٹو بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمدردی سے ایک چیز کہہ رہے ہیں، اس کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. جبکہ یہ جو نیا جوڑا ہے، یا جو نیا جوڑا نہ بھی ہو سکتا، سالہ سال سے رہ رہے ہوں، پرانے ہوں، لیکن وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے. نہیں، ہمیشہ نہیں ہے انٹرفیئرنس. بعض اوقات آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرو. بس یہ پازیٹیو سائیڈ ہے کہ یہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں جو میاں بیوی ہیں ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے. بہت سے معاملات میں ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے. جب بڑے کوئی بھی، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے کوئی اور ریلیٹو ہو، اگر وہ سمجھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ آپ کو بہت سی چیزیں بتا رہے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگ انٹرفیئرنس اس کو نہ سمجھیں، یہ بھی پازیٹیو سمجھیں. ٹھیک. تیسری چیز ایک بتائی ہے، شریعت نے بھی بتائی ہے اور سائیکی بھی بتائی ہے، کہ بعض اوقات خواتین، ایک خاتون آ کر کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو آپ اور میں فوراً سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے. جبکہ وہ انٹرفیئر نہیں کر رہی ہوتی، اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے. کیوریاسٹی جو لکھا ہے، اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک دفعہ آئی، وہ آپ کے بھلے میں ایک چیز کہہ رہی ہے، وہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں ان میں انٹرفیئر کروں گی. صحیح ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز بتانا چاہ رہی ہو، ایک چیز کہہ رہی کہ یہ یوں کیوں ہوا، وہ اس کی وجہ سے، یعنی قریبی ہونے کی وجہ سے. تو اس کو بھی انٹرفیئرنس نہ سمجھیے، یہ بتا رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سینسٹیو ایشو ہے. اگر تھوڑا سا ایک سائڈ پر چلے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ کپل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنی وہ آنے ہی نہیں دیتے بالکل، یعنی اپنی وہ جو باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ اس میں کسی کو آنے نہیں دیتے، بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی بندہ ہمیں کوئی بات کہہ ہی نہ سکے. یہ غلط ہے. کوئی ہمارا ماں باپ بھی نہ کہہ سکے، بہن بھائی بھی نہ کہہ سکیں، ریلیٹو بھی نہ کہہ سکے، کوئی بات ہی نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب کو بلاک کر دیا ہے، یعنی کہ کسی کو کہنے ہی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس ہے، جبکہ وہ ہوتی نہیں ہے. میں یہی بول رہا ہوں، یہ پازیٹیو سائڈ دکھا رہا ہوں کہ انٹرفیئرنس یہ چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ہے. اگلی چیز وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھیے گا، ایک بڑا گہرا پہلو ہے. شریعت نے بھی یہ بتایا، سائیکی بھی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. کوئی باہر سے آ کے، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، چاہے کوئی دوسرا ہو، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے عزیز و اقارب ہو، آپ کو ایک ایکسپیرینس دے رہا ہے ایک چیز. آپ انٹرفیئرنس کا کہہ کے کیوں اپنے آپ کو جو ہے اس ایکسپیرینس سے دور کر رہے ہیں؟ اس انٹرفیئرنس نے آپ کا نقصان کرنا ہے، جبکہ وہ آپ کو ایکسپیرینس اپنا شیئر کر کے فائدہ دینا چاہ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں بتائی ہیں، یہ پازیٹیو بتا رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو سائیڈ ہے، یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ میں بول رہا ہوں کہ ایک سائیڈ کی ایکسٹریم پکڑ لیں. تو اس کو بیلنس رکھیے گا. ہاں نیگیٹو بھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نیگیٹو جو ہے وہ ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، چاہے کوئی اور ہو. ابھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ہر مسئلے میں تنگ کرنا یا ہر مسئلے میں مداخلت کرنا، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ نیگیٹو سائیڈ ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے. اس میں نے ایک ریممبر لکھا ہے، یہ یاد رکھیے بات. وہ یہ بات ہے کہ اگر ابھی میں کچھ چیزیں بتاؤں گا، کیونکہ اب میں نیگیٹو سائیڈ والی چیز شروع کرنے لگا ہوں، پازیٹیو یہیں تک بتانے جا رہا ہوں کہ جو انٹرفیئرنس کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے بزرگوں کو یہ بات بری لگے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ پاسبل ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے میٹرز میں انٹرفیئرنس کرتے ہوں. صحیح ہے، میں بتانے جا رہا ہوں شریعت کی کیا باؤنڈریز ہیں، کچھ اشارہ کروں گا. اس میں کبھی بھی یہ نہ کہیے کہ اگر انٹرفیئرنس کرتے بھی ہوں تو کبھی بھی ماں باپ کی رسپیکٹ کم نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسری چیز جو اللہ نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، وہ احسان سے آپ احسان کرتے رہیں. وہ انٹرفیئر کرتے بھی رہیں پھر بھی آپ رسپیکٹ بھی ضرور کریں اور ان پر احسان بھی کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی آخرت خراب کر بیٹھیں وہ انٹرفیئرنس کا کہہ کے تو ان کو اپنے سے دور کر بیٹھیں. یہ نہ کریں، اسی لیے میں نے یہ چیز پہلے بتائی ہے. اب میں دوسری سائٹ پر آؤں گا. یہ میں نے فتویٰ لکھا ہے، اگر آپ لوگ بھی کسی کا بھی آیت اللہ خامنائی کا بھی یا آیت اللہ سستانی کا بھی فتویٰ دیکھیں تو اس میں بہت کلیئر مینشن ہے، بڑا واضح مینشن ہے. یہ میری بات یہ غور سے سنیے گا معذرت کے ساتھ کہ میاں بیوی کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرے. حرام ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں. حتیٰ پیرنٹس بھی ہوں تو نہیں وہ مداخلت کر سکتے. بہن بھائی تو دور کی بات ہے. باپ جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب ولی کو حق نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے تو بہن بھائی تو باقی ریلیٹو تو بہت ساس سسر، یہ تو بات شریعت نے کہا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں، باقی سب اجنبی ہیں. اجنبی میں رشتہ اجنبی نہیں ہے، رشتہ جو ہے وہ پہلے لیول کا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو انٹرفیئر کریں. یہ میں بتانے جا رہا ہوں. دوسری چیز یہاں لکھی ہے، یہ بھی چیز حرام ہے، کسی سے بھی پوچھ لیے گا. یہ بھی میں فتاویٰ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسے ماں باپ، ایسے بہن بھائی، ایسے ریلیٹیوز، ایسے دوست کہ جو جاسوسی کے ذریعے کچھ انفارمیشن لے کے کپلز کے معاملات میں مداخلت کریں تو یہ بھی حرام ہے. اجازت اس کی بھی نہیں دی گئی. اس کی تیسری ایک چیز وہ ایک حقیقت ہے. ادھر میری طرف دیکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے شوہر کی اپنی عقل نہیں ہے. یہ پاسبل ہے اور ہوتا ہے. ہم کتنا دیکھتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ہمارے پاس بھی جو آتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا جو ہے ہماری بہو کے ٹوٹلی کنٹرول میں آیا ہوا ہے اور بہو اس کو وہ جو ہے وہ اپنی انگلیوں پر لپیٹ رہی ہے، گھما رہی ہے. اور ریالٹی میں بھی، حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. شریعت یہاں کہہ رہی ہے کہ ماں باپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ماں باپ چپ ہو جائیں؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں، ماں باپ چپ نہ ہوں. کیا کریں؟ ایڈوائس دیں، نصیحت کریں. اپنے بیٹے کو نصیحت کریں کہ دیکھو ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہیں بتائیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، آگے تمہاری مرضی. لیکن انٹرفیئر تب بھی نہیں کر سکتے. میں نے کیا کہا ہے کہ ایڈوائس دے سکتے ہیں لیکن انٹرفیئر پھر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری فقہی طور پر ثابت ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب دوسری سائڈ ہے کہ باپ اور ماں بتائیں کہ یہ دیکھو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو آگے تمہاری مرضی ہے، ہم یہ چیز تمہیں کہہ رہے ہیں، اب تمہاری مرضی. اگلی بھی ایک چیز سن لیجئے. میں یہ آج کی بات کر رہا ہوں. یہ آیت اللہ سستانی کے وہ وکیل سے میں نے آج بھی بات ہوئی صبح. انہوں نے کہا یہ بھی حق نہیں پہنچتا ہے، ماں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے جس نے اپنا بچہ پیدا کیا ہے اور اتنا بڑا کیا ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بیٹے کو کہے کہ تیری بیوی میری رسپیکٹ نہیں کرتی ہے اس لیے اس کو چھوڑ دے. یہ بھی حرام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ رسپیکٹ نہیں کر رہی، واقعی بدتمیزی کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کو کہے کہ اس بیس پر میری بہو کو اور اپنی بیوی کو تم ڈائیورس دے دو، چھوڑ دو، نکال دو، یہ حرام ہے. نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس کو کسی اور طریقے سے سولو کرنا ہے. بس یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگلا جو ایک کویسچن ہے کہ انٹرفیئرنس کیوں ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں؟ کیوں ہوتا کیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا میں بتاتا ہوں. اصل ایک پوائنٹ یاد رکھیے کہ انٹرفیئر ان کے فیملی میں زیادہ ہوتا ہے. اگر میری فیملی میں کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، ایک یاد رکھیے، ایک ہی فارمولہ ہے کہ میں اور میری بیوی نالائق ہیں. یہ بات یاد رکھیے.
میں اور میری بیوی نالائق ہیں، لیک آف ایکسپیرینس ہے، اپنے جو لائف کے میٹرز ہیں ان کو ہمیں مینج کرنا نہیں آتا، اسی لیے یا میرے ماں باپ یا میرے بہن بھائی یا میری بیوی کے ماں باپ یا بہن بھائی اور ریلیٹو انٹرفیئر کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے اور میری بیوی کو مینج کرنا نہیں آتا، میں نالائق ہوں۔ اصل پوائنٹ یہ یاد رکھیے گا، جتنی بھی ریزن بتاؤں گا وہ اسی کی طرف جائے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ لیک آف کوآرڈینیشن ہے، میرے اور میری بیوی میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری لڑائیاں ہیں، ہمارے پرابلمز ہیں، جس کی خبر میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی، میرے ریلیٹیوز کو بھی ہے اور میری بیوی کے ریلیٹیوز کو بھی ہے، اسی لیے نالائکی ہماری اپنی ہے۔ میں مثال کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہماری اپنی فیملی میں ایسا نہیں، یہ نہ ہو آپ لوگ سیریس ہو جائیں، صحیح۔ تیسری چیز کہ کیوں ہوتی ہے انٹرفیئرنس، جب بھائی صحیح، تیسری چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کی ایکسٹرا انفارمیشن اور ایکسٹرا بہت سی باتیں دوسروں کو پتہ ہیں، یہ اس لیے ایسا ہے، بہت سے سیکرٹس ہیں جو دوسروں کو پتہ ہے، اسی لیے وہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو میاں بیوی ہیں، ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، یا میری اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا میری بیوی کی اس کے ماں باپ کے ساتھ، یا بہن بھائیوں کے ساتھ، کچھ بھی، تو جو ایکسٹرا ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی یہ بھی انٹرفیئر، وہ ضرور کوئی باہر سے وہ انٹرفیئرنس کرے گا ضرور، یہ یاد رکھیے، یہ ریزن ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں چاہے فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو، چاہے کوئی اور بھی ہو، سوشل بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی، اگر میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں کسی بھی جہت سے، چاہے مینٹلی ہو، چاہے سوشل ہو، چاہے اکنامیکل ہو، فائنینشیل ہو، سب چیزیں ہوں، تو تب بھی لوگ باہر سے انٹرفیئر کریں گے، یہ بھی ریزن ہے۔ ابھی میں نے ریزن بتائی کہ یہ کیوں انٹرفیئر کرتا ہے بندہ۔ اور آخر پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں، اگر کوئی انٹرفیئر کرے ہمارے معاملات میں تو اس کو کیسے ڈیل کریں، ٹھیک۔ پہلی چیز جو بتائی ہے، میں نے ابھی آپ کو نہیں پوری لسٹ نہیں بتائی ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فقط یہ بتا سکتا ہوں۔ دیکھیے شریعت کہتی ہے کہ کس کس چیز میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، ساری لسٹ زندگی کے سارے معاملات میں، میاں بیوی کے اپنے پرسنل اور سیکشول معاملات سے لے کر گھر کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، اور آنا جانا کہاں ہے، کیا لینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں گھر میں رہنا ہے، کس شہر میں رہنا ہے، کیا ہے، اس کی پوری ایک لسٹ ہے، انسان کس کو کہہ کے کس معاملات میں، سارے معاملات میں ہو سکتا ہے لوگ انٹرفیئر کریں، یعنی اس کی کوئی لسٹ نہیں بن سکتی، سارے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے انٹرفیئر کرنے وہ کس سائڈ سے آ رہا ہے، آپ کی کون سا وہ ایریا آف ویکنس کو دیکھ رہا ہے اور وہاں سے آ کے انٹرفیئر کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور اس کو کیسے سولو کیسے کیا جائے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ میاں بیوی اپنا ریلیشن شپ سٹرونگ کر کے اور اپنے معاملات کو خود حل کریں، پھر نہیں کوئی بھی انٹرفیئر کرے گا آپ کے معاملات میں۔ اگلی چیز وہ یہ ہے کہ اپنی پہلے بھی بتایا ہے کہ اپنی چھوٹے چھوٹے معاملات، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، اپنے معاملات چھوٹے چھوٹے میٹرز کو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو فون پر میسج کے ذریعے ڈسکس نہ کریں ان سے، اگر کریں گے تو ایٹومیٹیکلی آپ ان کو اپنے گھر میں آنے دے رہے ہیں، اگرچہ وہ کسی دوسرے دیش رہا ہوگا، لیکن آپ اس کو انٹرفیئر خود بتا رہے ہیں یا بتا رہی ہیں، یعنی خود یہ معاملات بتا رہے ہیں، تو اس کو یہاں روکیں گے تب ہوگا۔ اگلی چیز کہ اگر ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کو میرے پیرنٹس کے ساتھ کچھ پرابلم ہو، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، وہ آ کر مجھے شکایت کر رہی ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ بعض جگہ پر میری بیوی کو ادب اور احترام کے ساتھ، جہاں دیکھے کہ معاملہ زیادہ بگڑتا جا رہا ہے اور میرے شوہر میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس معاملے کو صحیح وہ ڈیل کر رہا ہے، تو وہ ڈائریکٹ بھی ان کے ساتھ کہہ سکتی ہے، آرام اور سکون سے، لڑائی ڈالے بغیر ادب اور احترام کے ساتھ کہے کہ میں نے ایسا فیل کیا ہے، آیا یہ کیا ہے آپ لوگ بتائیں، اچھے طریقے سے، چاہے اپنے ساس سسر ہوں، چاہے اس کے بہن بھائی ہوں، بھابھی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ ایک اچھے طریقے سے، اگر اس کے میاں میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ بھی کر سکتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اور آخری چیز جو لکھی ہے، بہت سے معاملات میں یہ ایک نقطہ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک نہ یا ایک چپ 100 سکھ۔ بعض اوقات آپ سمجھیں کہ بزرگ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں، یا ہمارے بڑے بہن بھائی کر رہے ہیں، یا اور ریلیٹیو کر رہے ہیں، چاچا چاچی، ماموں مامی، جو بھی ہو، تو آپ ان کے سامنے بحث نہ کریں، ڈیبیٹ نہ کریں، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا، یہ کہیں بات ہی ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔
اس سے ہوگا کیا، چاہے عورت کو کہیں یا آپ کو کہیں، کچھ بھی آپ کو لگے کہ کوئی انٹرفیئر کر رہے ہیں معاملات میں، ڈسکس کر رہے ہیں تو ڈسکس کرنے دیں، آپ کو پتہ ہے ساری بات کر کے شکریہ ادا کریں، چپ کریں، ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے شکریہ آپ کا، آپ نے یہ بتایا، اس کے بعد چپ کر کے وہ جو آپ کا شیڈول زندگی کا ہے وہی کریں آپ۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بحث کریں، ڈیبیٹ کریں، آپ کہیں کہ تم ہمارے معاملات میں کیوں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، لڑائی ڈالنے کی ضرورت نہیں، کہیں ٹھیک ہے شکریہ، بس کر کے بات ختم کر دیں، ٹھیک۔ یہ اگر کریں گے تو اس سے بہت سے معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ آخر میں جو خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ہیلدی فیملی کی ایک بہت بڑی وجہ انٹرفیئرنس بھی ہے۔ اگر انٹرفیئرنس کی ہم باؤنڈری سمجھ لیں، بزرگ اگر کوئی چیز کہیں تو ہم اس کا برا نہ منائیں، ان کی رسپیکٹ اور ان کے احسان میں بھی والدین کی کمی نہ کرنے دیں۔ بہت سی چیزوں میں اب یہ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ میرا بیٹا کہ جسے میں نے پالا ہے، اور میری بیوی نے بھی میرے اپنے بچے کو پالا ہے، پال کر بڑا کیا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کر رہی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے آنے والی بیوی سے، ہاں بعد میں آنے والی بیوی کو زیادہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اب اس نے شوہر کو ہاتھ میں لے لیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کو کیونکہ اپنے بچے کا زیادہ پتہ ہے، اسی لیے وہ کوارڈینیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتا، وہ سپورٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، جسے ہم لوگ نیا کپل انٹرفیئرنس سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ نہیں ہوتی۔ اور اس ایکسپیرینس سے نیا جوڑا فائدہ اٹھائے لیکن سارے معاملات ان کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ یہ ایک سمپل سا میں نے کچھ چیزیں، سمپل سا فارمولہ کہ یہ سمپل سی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اس کی اگلی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، وہ نہیں میں ڈسکس کر سکتا ٹائمنگ کی وجہ سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔